ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں شیخ فیاض اور سردار محمد اخلاق. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم شیخ فیاض صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو یہاں سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سال 2 سال کے لیے جاتے ہیں، پھر کسی ایشو کا شکار ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ سیٹل ہو جاتے ہیں. اصل میں وہاں پہ جو جانے والے ہیں ان کے لیے، اور جو پرانے مستقل ہیں وہاں پہ رہنے والے، وہ اتنا زیادہ اپنے گھر والوں کی تو خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو خود کن کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایشوز تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن میں چاند ایک نمایاں جو ہیں وہ یہاں سے اصل میں جو مغرب کے ممالک ہیں ان میں الگ ایشو ہیں، کیونکہ وہاں پہ لائف بہت بیزی ہے ہر انسان کی، اور ہر چیز یعنی مہنگی ہے. تو کچھ وقت کی قلت ہر کسی کے پاس، کیونکہ وہاں پہ فارغ رہنا بہت کم لوگ ہوتے ہیں. جو مغرب کی حکومتیں ہیں ان کا جو سب سے پہلا وہ فوکس ہوتا ہے وہ لوگوں کی جاب کے لیے ہوتا ہے، ملازمت کے لیے. تو اس لیے وہاں پہ بہت کم لوگ فارغ ہوتے ہیں جن کے پاس یعنی ہم سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پہ وقت کی کمی، اور اتنا کماتے ہیں لوگ کہ وہ اپنا اور اپنے پیچھے والوں کا مشکل سے کرتے ہیں. دوسرے کے لیے سوچنا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کیا جو باہر منتقل ہو جاتے ہیں یا جاتے ہیں، کیا ان کو بعد میں پاکستان میں بھی کوئی کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا آتے ہیں تو وہ بیگ بھر کے لے آتے ہیں، بزنس کریں گے، شاپس کھولیں گے، دکانیں خریدیں گے، یا اس کے یہ محض ایک نظر آنے والی چیز ہے؟ یہ صرف نظر آتی ہے یہ چیز، یعنی زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. بہت کم ہیں جو واپس بیک اپ کرتے ہیں. اب اس میں میرے ساتھ چند دن پہلے ایک چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک صاحب آئے تھے یو کے سے، جو آج سے 25 سال پہلے یو کے گئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ جیسے بھی مزدوری کی، کام کیا، پیچھے بھی بھیجتے رہے، خود بھی اپنی سیٹنگ کے لیے کرتے رہے. پھر ان کے بچے بھی چلے گئے، وہ بھی جوان ہو گئے. اب وہ 20-25 سال کے بعد جب واپس آئے ہیں، انہوں نے پیسے بھیج کے جو یہاں پہ اپنا اثاثہ بنایا تھا، یعنی ایک گھر بنایا تھا یا تھوڑی بہت زمین، تو پیچھے جو ان کے ریلیٹیوز تھے انہوں نے اس جگہ پہ بھی قبضہ کر لیا اور اس گھر پہ بھی. اب وہ مارے پھر رہے تھے کہ کسی طرح یہ میرا. اب جو ہمارا قانون ہے یا دفتروں میں مشکلات ہے، اس بندے کو اتنی زیادہ مشکلات تھیں کہ وہ رونے والی حالت میں تھا، اور ہر کسی سے وہ مدد مانگ رہا تھا کہ یار میری ہیلپ کرو کسی طرح، یہ میں نے تھوڑا بہت جمع پونجی ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں بہت سی سامنے آتی ہیں، اور میں نے یہ تھوڑی سی یعنی آپ کے توسط سے بھی آواز اٹھاؤں گا، اور میں نے ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی آرگنائزیشن بن جائے یا کچھ جو ایسے پردیسیوں کو، یعنی پردیسی جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنے وطن میں بھیجتے ہیں کسی طرح بھی، ان کو کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے آسانی ملے یا کوئی. شاید آپ کے علم میں ہو جو اوورسیز ہیں ان کی پہلے سے ایک فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اوورسیز فاؤنڈیشن، جو جس کا مختلف سکولز بھی ہیں، او پی ایف جیسے، اور وہ ان کو جتنا بھی ہو سکے کمپنسیٹ کرتی ہے. تو کیا وہ اس سے آپ اس طرح مطمئن نہیں ہیں، وہ جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے؟ یعنی مسائل زیادہ ہیں، فاؤنڈیشن ایک ہے. اچھا، صحیح ہے، آپ کی طرف سے یہ بات آ گئی. سردار صاحب، ہم نے کچھ دن پہلے ایک خاندان تھا جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، اور ایک ایسے بزرگ تھے جن کی یعنی کوئی فیملی نہیں تھی، وہ بہت ہی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے. ہم نے ان کی ویڈیوز بنائی اور پھر ان کو اپنی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم نے جاری کیا. اس کے چند ہی لمحوں کے بعد یو کے سے ایک کراچی کے شخص ہیں،
ان کا اس ویب سائٹ پہ ہمارے فیس بک پیج پہ میسج آ جاتا ہے کہ مجھے آپ اس پہ انفارمیشن دیں، میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے جب ان سے رابطہ کیا، یعنی ہم نے ان کو اپنا وہ جو جتنا بھی تھا بتا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً کانٹیکٹ کر کے کہا کہ میں اس فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی جو امانت تھی ہم نے ان تک پہنچائی. کراچی کا بندہ ہے، یہاں پہ لوگ ہیں، اس کے لیے یو کے میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے. تو یہ جو چیریٹی کرتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ باہر کے لوگ زیادہ چیریٹی کرتے ہیں؟ کیا ان کو پاکستان کی بہت یاد ستاتی ہے، یا کیا یعنی وہاں پہ حالات ہوتے ہیں؟ زید صاحب جو بات آپ نے کی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جو پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں. کیونکہ جو آپ تو اس ملک میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور ہم یہ کیا سوچ رہے ہیں. اور میں جو پاکستان کا میڈیا ہے، جو کلر سینا کا میڈیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ اس جو بندے کا جو آپ نے کیا ہے، وہ میرا خیال ہے آپ کو بھی دعائیں دے گا، اور جس بندے نے مدد کیا، اور پاکستانی جو ہے نا، الحمدللہ اللہ نے اس کو بہت بڑا دل دیا ہے. وہ کسی بھی مطلب مدد کرنے میں کسی وقت بھی وہ ڈر محسوس نہیں کرتا. ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی اچھی جگہ ہی لگے گا، جس کی وجہ آپ نے بتائی کہ اس کے بندے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس بندے کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کیا، اور اس کا بھی دل بڑے سکون محسوس کرے گا. باقی میں پھر بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے جو غریب لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں، چاہے انگلینڈ میں، فرانس میں، برطانیہ میں، دبئی میں لوگ مدد کرتے ہیں، پر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ صحیح جگہ پہ لگے گا. تو میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی پیچھے نہیں ہٹتا. صحیح، یہ بہت زبردست آپ نے بات کی کہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اور صحیح جگہ پہ لگے گا، تو وہاں پہ اس ایسے ملک میں لوگوں کے دیے ہوئے پیسے سے یقیناً شوکت خانم بھی بنتے ہیں، اور ایسے بہت سے ادارے جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستانیوں کے لیے. تو شیخ صاحب، جو ہم نے جس شخص کی بات کی، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی، کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہو یا آپ کے گرد لوگ کہ کوئی ایسی ویڈیو شیئر ہوئی ہو یا اس پہ جس کو دیکھ کے آپ کا دل چاہا ہو کہ ہم یعنی جیسے بھی ہوں ان لوگوں کی مدد کریں؟ زیاد صاحب، میں 2003 میں پاکستان آیا ہوں فرسٹ ٹائم. اس کے بعد میں پاکستان میں زیادہ آنا شروع ہوں، زیادہ رہنا شروع ہو گیا. اصل میں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو میری سوچ ہے. میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا ہوں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں میٹیریلسٹ، جو چاندی سونا چمک دمک سے پیار کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ بیٹھ کے امیج ملتا ہے یورپ شیشے کی دنیا یا کچھ. دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو سینٹیمنٹل ہوتے ہیں، جو زندہ یعنی انسان کو یا زندہ جان کوئی بھی ہے اس سے محبت کرتے ہیں. اب وہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ آؤں گا کہ پردیس میں جا کے یا ماز پہ جا کے دو ایسی چیزیں ہیں. پردیس میں جا کے محبت تو اپنے وطن سے اپنے لوگوں سے سبھی کرتے ہیں، کسی کی محبت پہ میں شک نہیں کر سکتا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا. محبت اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے وطن سے جب ایک فوجی بارڈر پہ کھڑا ہو کے اپنے سینے پہ گولی کھا رہا ہوتا ہے. صحیح. ایک پردیسی آنسو گر رہے ہوں وہ اپنی فیملی اور وطن کے لیے، جب امیج دیکھتے ہیں یہاں پہ. مثلا میں 2003 میں واپس آیا ہوں، تو واپس آنے کے بعد مجھے فرق محسوس ہوا ہے کہ میں جو یورپ میں زندگی گزار ہوں اور میرے اپنے وطن، میرے لیے اپنے وطن کی زمین ماں کی جگہ ہے. اور میرے اپنی ماں کا یہ حال یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت ہو سکے اس نیت سے زیادہ رہنا شروع کیا پاکستان میں کہ تھوڑی بہت آواز اٹھا سکوں، جو بھی تھوڑا بہت کر سکوں اپنے وطن کے لیے. اپنی جوانی تو
प्रदेश में दिए। जब हम काम करते हैं तो उस आमदनी में से हमारा टैक्स भी जाता है। सही। प्रदेश में हम काम करते हैं तो हमारा टैक्स भी वहां पे जवानी हमने सारी दी होती है। फिर जहन में ये आता है, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं उनके जहन में जरूर एहसास आता है अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए। फिर वो सोचते हैं कि यार मैं अपने वतन के लिए पैसा भेजता रहूं, लेकिन कोई आवाज भी उठाऊं, मजीद कुछ करूं अपने वतन के लिए। तो बहुत ज्यादा लोग, किसी को चांस मिलता है वापस आके रहने का, किसी को नहीं मिलता। लेकिन दो लोगों की मोहब्बत पे मैं शक नहीं कर सकता। एक तो वो सोल्जर जो फ्रंटियर पे खड़ा होकर अपने वतन के लिए अपने सीने पे गोली खाता है, और एक परदेसी जो अपनी सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके अपने वतन में पैसा भेजता है, अपनी फैमिली के लिए भेजता है, सबकी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है। सरदार साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक वाकया सुनाता हूं। नाजरीन, जब सानिया APS पेश आया तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि इटली में होते थे, वहां से वो अब फ्रांस में मुंतकिल हो गए। तो उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पे एक क्लास ले रहा था तो वहां की टीचर जो है वो उसने मुझे वहां पे खड़ा कर दिया और मेरी इंतहाई इंसल्ट की कि आप ऐसे मुल्क से तल्लक रखते हो जहां पे बच्चों को भी माफ नहीं किया गया। यानी बहुत ज्यादा ऐसे सख्त अल्फाज कहे। कहता है कि मैं रोना शुरू हो गया। तो मुझे उसकी, यानी कहता है मुझे रोना इस चीज पे आ रहा था कि हमारे बच्चे ही ज़बा हो रहे हैं और हमारे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, हम ही उनकी लाशें भी उठा रहे हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और दुनिया के जितने भी लोग हैं, ममालिक हैं, उनके सामने हम ही मुजरम बने हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है। कभी ऐसा कोई वाकया होता है किसी भी हमारे मुल्क में, कोई भी ऐसा वाकया, तो उस वक्त पाकिस्तानियों को किन किन हालात का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से आप उनको ये जस्टिफिकेशन देते हैं, किस तरीके से बावर कराते हैं कि हम लोग तो खुद इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, आप लोगों के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं, किस तरीके से ये करते हैं? ये जैसा जो आपके किसी भाई ने कहा है कि उसकी टीचर ने उसकी इंसल्ट की है, तो मैं समझता हूँ जो मेरा 13 साल या 14 साल का तजुर्बा है कि यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो, वो ऐसी कौम है जी कि वो ऐसा काम करती नहीं है। किसी की, वो कहती है किसी की इंसल्ट करना, वो हम समझते हैं कि वो कहते हैं बहुत बड़ा जुर्म है। तो बाकी है कि वो खासतौर फ्रांस वाले हो गए, यूरोप वाले, वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। क्योंकि हम लोग, आपको पहले बताया ना कि छोटी सी बात को जो नेगेटिव होती है ना, उसको बहुत ऊपर लेके जाते हैं। तो जो उनका अपना के रवैया है। बाकी मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो फ्रांस में जो बगैर पेपर लोग हैं, उनको जनाब वो फ्री मेडिकल होता है उनका, और मेट्रो का ये कार्ड होता है, वो आपको आधी कीमत पे देते हैं। समझेंगे, वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है या कोई भी है। और अब पाकिस्तानियों का मेयार जिंदगी पूरे जो लोग उधर यूरोप में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। वो बाकी आपको बताया ना, मैं ना मानूं कि रड़ तो बहुत लोग लगाए रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी है वो पूरे यूरोप में हो या किसी भी मुल्क में बाइज्जत जिंदगी गुजारता है। तो अच्छा शेख साहब, मैं ये सवाल आपकी तरफ मुंतकिल करता हूँ। जब कोई हादसा हो जाता है ऐसा तो ऐसी सिचुएशन में हम मीडिया पे भी देखते हैं कि अक्सर वहां पे ये शिकायत आती हैं कि फलां लोगों को, पाकिस्तानियों को तंग करना शुरू कर दिया गया। 9/11 के बाद जैसा कि हुआ अमेरिका में, सबके सामने किस तरीके से वहां पे भी निशाना बनाया गया। तो ऐसे मौके पे किस तरीके से लोगों को किन हालात का सामना करना पड़ता है? ये अभी मुझे 9/11 में भी मैं फ्रांस में था, और अभी जब ये लास्ट टाइम ब्लास्ट हुआ है पेरिस में, तो मैं फ्रांस में मौजूद था। यह है कि मुख्तलिफ उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तकालीफ का। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। एक बहुत जो मैंने पॉजिटिव चीज़ देखी है वहाँ पे, ये इसकी वजह तालीम का होना भी है। वो लोग भी गुस्सा होता है उनको भी, लेकिन बहुत कम ऐसे वो नजर आए हैं वाकयात जो कि रासिज्म
کو یہ چیز میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت کم نظر. اگر یہی فار ایگزامپل ہمارے ملک میں ہوتا تو جیسے کچھ عرصہ پہلے مندر اور یہ چارچ اور گرانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے لوگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوئی. انہوں نے کچھ واقعات ہوئے بھی ہیں لیکن کافی کنٹرول رکھتے ہیں وہ لوگ. یعنی اس میں لوگ جو ہیں وہ ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے یعنی جو جس طرح سیکٹیرینزم وغیرہ یہاں پہ ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی وہاں پہ عنصر نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کی جو بہت کم شکل نظر آتی ہے اس کی بہت کم. ٹھیک, یہ تو آپ نے بتا دیا. یورپ یا فرانس میں سردار صاحب یہ جو جاننا چاہتے ہیں لوگ, ان کو آپ کیا یعنی میسج دینا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا تجویز کریں گے کہ ان کو جاننا چاہیے یا ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ زید صاحب, بات یہ ہے کہ جو لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ میں ادھار لے کے ادھر جاؤں گا اور ادھر سے میں بہت جلدی 15 لاکھ یا 14 لاکھ ایجنٹ لے ہی لیتا ہے, تو اگر میں کر کے 1 یا 6 مہینوں کے بعد یا 2 سال کے بعد میں واپس کر دوں گا, یہ کہ بہت ناممکن ہے. اگر وہ کسی ہنر جانتا ہے, کیونکہ ادھر جا کے رنگ اور بجلی کا کام کرنا پڑتا ہے, اگر وہ کام جانتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پیسے پورے کرے گا اور اپنے خاندان کو بھی بہترین زندگی گزارنے کا موقع دے گا. باقی اگر کچھ بھی نہیں جانتا, ادھر جناب ہوٹل میں بیٹھا چائے پی یا آگے پیچھے کیا یا زمین بیچ دی, تو ادھر جائے گا تو اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. اس کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اگر وہی پیسہ ادھر لگا کے کوئی اپنا پوزیشن دکانداری کر لیں تو بہتر ہے. آخر میں 1-2 جو باتیں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے شیخ صاحب, پاکستان کی کون سی چیز جو ہے وہ یورپ میں بیٹھ کے یا کہیں بھی بہت زیادہ مس کرتے ہیں؟ کس چیز کو سب سے زیادہ وہاں پہ آپ لوگ مس کرتے ہیں؟ زید صاحب, میں تو پاکستان کی ہر چیز کو مس کرتا ہوں. میں تو میرا یہ تھا کہ میں اکیلا تھا, میں تو ہر چیز کو مس کرتا تھا اور مجھے چانس ملا واپس آنے کا, میں واپس آیا. بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو مجبوریاں نہیں آنے دیتی, کسی کوئی فیملی کی وجہ سے, کوئی کاروبار کی وجہ سے, بہت سارے لوگ ہیں. میں تو ہر کسی کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ کی ذات ہر کسی کو موقع دے کہ وہ اپنے وطن میں آ سکے, رہ سکے, خوشیاں اپنی ہر چیز یاد آتی ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پردیس میں رہ کے پاکستان کی کون سا ایسا ایونٹ ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ وہاں پہ مس کرتے ہیں؟ زید صاحب, سب سے جو بڑی بات ہے نا جو مس کرتے ہیں, جو صبح فجر کی اذان ہوتی ہے نا, وہ کانوں میں نہیں آتی. جو زور کی ہوتی ہے, عصر کی ہوتی ہے, مغرب کی ہوتی ہے, عشاء کی, پلس کبھی ہم دین کی دوری بھی بہت دیر کی دوری ہو جاتی ہے. جو اذان ہے نا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کانوں میں گونجے. باقی آپ دوریاں تو بہت ہیں نا, اس میں ماں باپ آتے ہیں, دوست احباب اس طرح آپ ہیں اور فیملی ہے. باقی ہے کہ یہ جو دین کی دوری ہے نا, یہ سب سے بڑی ہمارے لیے جو ہے پرابلم ہے. ناظرین, یہ سردار صاحب نے بہت زبردست بات کی, بہت بڑی بات کی کہ جو دین کی دوری ہے وہ بھی بہت زیادہ, یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی اذان جب کانوں میں نہیں پڑتی تو اس وقت یہ سوچتے ہیں واقعی ہم پاکستان میں نہیں ہیں, کہیں پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنے والدین کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہماری جتنی بھی یعنی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارا پورا دن خوشی سے گزرتا ہے, سکون کے ساتھ گزرتا ہے. تو ایسے لمحات میں جب یہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا ساتھ, تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی بھی مزدوری کر کے یہاں سے گھر سے جاتا ہے, بازار سے جاتا ہے, چاہے مزدوری چاہے کسی بھی جگہ پہ کوئی مزدوری کی ہو, ہاتھوں پہ آبلے بنے ہوئے ہوں, لیکن پھر بھی جب گھر جائے گا اپنے بچوں کو دیکھے گا, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے گا, والدین کو دیکھے گا, تو وہ ساری تھکن دور ہو جائے گی. لیکن یہ جب پردیس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی یہ چیزیں دیکھنے والا نہیں ہوتا.
کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہاں سے تو فرمائشیں جا رہی ہوتی ہیں اور ہر طرح کی فرمائشیں وہاں پہ موجود لوگ پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے کتنی محبت کے ساتھ یہ لوگ اپنا ہاتھ میں بے شک سرمایہ نہ ہو دوسروں سے دوستوں سے پکڑ کے یہ گھر والوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. لیکن ان کے بدلے میں جب یہ واپس آ جاتے ہیں تو اس وقت تو سب کو بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ اکثر جو ہے وہ مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو کیونکہ یہ ساری زندگی محبت, اپنے لیے محبت اور اپنی فیملی کے لیے پیسے کماتے ہیں, تو ان کا جواب میں ان کو محبت ہی ملنی چاہیے. امیدیں سحر سے آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.